نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کی عبادت کرو موت کے آنے تک۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ہم یہ بتائیں گے کہ اللہ سے جو ہم نے عہد بندگی کیا ہے اس کا مطلب اور مقصد کیا ہے، اس عہد بندگی کی حیثیت کیا ہے۔ کلمہ توحید جو ہمارے اس دین کی اساس اور بنیاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ یہ وہ کلمہ توحید ہے جو پڑھ کر ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے ساتھ رسالت کی گواہی ہوتی ہے۔ لیکن میرا اس وقت کا موضوع جو ہے وہ صرف پہلے حصے پر ہے کہ اس کلمے کے ذریعے سے ایک آدمی اللہ سے جو عہد بندگی کرتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بندگی اور غلامی کا عہد کیا کسی خاص مہینے کے لیے، کسی خاص دن کے لیے، کسی خاص سیزن کے لیے، کسی خاص موسم کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، ہر حال میں اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کی غلامی کرنی ہے اور مرتے دم تک کرنی ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ کب تک کرو؟ عبادت مقصد زندگی ہے انسان کا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو مرتے دم تک کی عبادت، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آتی۔ دین اسلام ہماری زندگی کا دین ہے، یہ رمضان کا دین نہیں ہے، یہ جمعہ کا دین نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا دین ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک تم اسلام یعنی اللہ کی اطاعت پر قائم رہو۔ تو یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں جس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں، عقیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک عقد، ایک ایگریمنٹ، اور اردو زبان میں ہم عقد نکاح کہتے ہیں، جس کے ذریعے سے لڑکا اور لڑکی یا مرد اور عورت جو ہے وہ ایک نکاح کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں، یعنی ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ہو جاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ بیوی خاوند بن جاتے ہیں، جس سے جسم ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو ایگریمنٹ ہم نے اللہ سے کیا ہے عہد بندگی کا، کہ میں بندہ ہوں، اللہ میرا الہ اور معبود ہے، یہ ایگریمنٹ کچھ گھنٹوں کے لیے ہے، کچھ دنوں کے لیے ہے، کچھ خاص موسم کے لیے ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ جمعہ کے دن نماز پڑھ لیتے ہیں، عیدین کی نماز میں شریک ہو جاتے ہیں، کسی نماز جنازہ میں شرکت کر لیتے ہیں، یا بعض لوگ رمضان میں نماز بڑی پابندی سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد بے نمازی ہو جاتے ہیں۔ تو کیا اس عہد بندگی کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ نہیں۔ ہم نے جو اللہ سے عہد کیا ہے یہ 24 گھنٹے کے لیے، ہر لمحے کے لیے اور مرتے دم تک کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا یہی مطالبہ کر رہا ہے۔ دیکھیے، اس کلمے کی روح سے ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں، ہم بندے ہیں، اور اللہ ہمارا الہ اور معبود ہے۔ اور عبد وہ ہوتا ہے، غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اس کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے حق میں اپنی مرضی سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ارادہ اور اختیار کی جو آزادی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس آزادی سے اللہ کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں۔ اگر ایک بندہ دستبردار ہی نہیں ہوا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اپنی مرضی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا عملاً۔ ابراہیم آدم ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک غلام خرید کر لے آئے، تو اس سے پوچھا کہ آپ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور میں تو غلام ہوں، جو کھلائیں گے کھا لوں گا۔ بھائی آپ کو کپڑا کون سا پسند ہے؟ حضور جو کپڑا آپ لے آئیں گے میں پہن لوں گا، غلام ہوں، میری کوئی مرضی نہیں ہے۔ آقا کو خوش کرنا اور آقا کی مرضی پوری کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے غلامی۔ تو کیا میں اور آپ ساری زندگی ہر کام، ہر عمل، ہر گفتار، ہر کردار، جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، کیا اس میں اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر ہم ایسا کرتے ہیں؟ تو اگر ایسا کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم غلام ہیں، بندے ہیں۔ لیکن جہاں جہاں ہم ان حدود سے انحراف کرتے ہیں، اپنی مرضی استعمال کرتے ہیں، وہاں ہم بندگی کی حدود سے نکل جاتے ہیں۔ تو اسلام ساری زندگی کا دین ہے، اور اسلام میں اگر اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں کوئی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے تو محنت اور مشقت تو عارضی ہوتی ہے، لیکن اس کا فائدہ جو ہے دائمی اور ابدی ہوتا ہے۔
مثلا آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں کافی مشقت کرنی پڑتی ہے، گرمی کے موسم میں روزہ رکھنا سخت تکلیف دہ ہوتا ہے، جن لوگوں کو محنت مزدوری کا کام بھی کرنا ہوتا ہے کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن اس کے فائدے کتنے عظیم ہیں، کتنے دائمی ہیں، کتنے ابدی ہیں کہ اگر واقعی صحیح معنوں میں ہم روزہ رکھ لیں تو اس کے نتیجے میں جنت کی سدا بار نعمتیں ہمیں ملے گی، دائمی عیش و عشرت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشقت کی وجہ سے نیکی کے کام کو، نیکی کو مت چھوڑو کہ مشقت ختم ہو جائے گی، نیکی دائمی اور ابدی ہو جائے گی، جنت کی لازوال نعمتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اور لذت کی خاطر گناہ مت کرو کہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو یہ ان بزرگوں کے اقوال کو ہمیں اپنانا اور اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ سے جو عہد بندگی ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ساری زندگی بندگی اور غلامی کریں۔ اب جو لوگ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتے ہیں یا کبھی 2 کبھی 3 کبھی گھر میں کبھی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ سے جو عہد بندگی کیا ہے، مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، آج کے دور میں چلو وہ غلامی کا دور تو نہیں ہے لیکن ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ ملازم ہیں کہیں نہ کہیں، کسی ادارے میں، کسی فرم میں، کسی کمپنی میں، کسی جگہ سرکاری غیر سرکاری، ان کا ایک اگریمنٹ ہوتا ہے، ایک عقد ہوتا ہے۔ اس اگریمنٹ کی روح سے انہوں نے 8 10 12 گھنٹے کے لیے ایک عہد اور ایک اگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے۔ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو کیا میں وہاں اپنی مرضی استعمال کر سکتا ہوں 8 گھنٹوں کے دوران؟ اپنے باس اور جو بھی شخص میرے اوپر مطلب یہ کہ میرا انچارج ہے، کیا اس کے مرضی کے خلاف میں اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتا ہوں؟ مثلا ایک دن میں 2 گھنٹے ڈیوٹی کر کے واپس آ جاؤں، ایک دن 4 گھنٹے کر لوں، ایک دن 6 گھنٹے کر لوں، تو مجھے کوئی ملازم رکھے گا؟ اب اسلام ہی میں نے ایک سستا دین جو اب سمجھ لیا کہ کبھی میں 2 نمازیں پڑھ لوں، کبھی 4 پڑھ لوں، کبھی رمضان کا نمازی، کبھی جمعہ کا نمازی، اور میں مسلمان ہوں۔ جبکہ اس اگریمنٹ کی روح سے اللہ کا مجھ سے مطالبہ یہ ہے کہ حافظوا علی الصلوات یا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو۔ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ، مرد ہو تو باجماعت مسجد میں ادا کرو، الا یہ کہ تمہیں کوئی شرعی عذر ہو، اور خاتون ہو تو گھر میں وقت کی پابندی کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرو۔ اب اس میں کبھی 2 اور کبھی 3 اور کبھی مسجد میں اور کبھی گھر، تو میری مرضی استعمال ہو رہی ہے نا، تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ میں اس عہد کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، میں اس عہد کو توڑ رہا ہوں، اور عہد کو توڑنے والے بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں سخت سزائیں بیان کی ہیں۔ ہم ان سزائوں سے کیسے بچیں گے؟ اس لیے اللہ سے کیے ہوئے سے اس عہد کو پورا کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہم پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔